لوگ کرائے سے بچنے کے لیے گھر جو ہے مورگیج پہ لے لیتے ہیں، گروی نامہ بنا لیتے ہیں، گروی لے لیتے ہیں، تو اسٹامپ پہ گروی نامہ تحریر کر دیا جاتا ہے۔ تو بعض ازاں مسائل پیش آتے ہیں، تو یہ گروی نامے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کیا مکان گروی پہ لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے؟ اس کے بارے میں ملکی قانون کیا کہتا ہے؟ جی، یہ ایک جو ہے قبضہ لینے کے لیے مختلف جیسے موڈز ہیں، یہ ون آف دی موڈ ہے، اور گروی کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ یہ ویلڈ کانٹریکٹ ہے، اور گروی کی اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ ایک طے کر لیتے ہیں، وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھی جاتی ہے، پھر اس میں عرصہ لکھا جاتا ہے کہ کتنے عرصے کے لیے آپ گروی پہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ عرصہ ختم ہونے کے بعد آپ کو اصل اماؤنٹ جو آپ نے دی ہوتی ہے وہ آپ کو واپس مل جاتی ہے۔ اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جو مالک مکان ہوتا ہے، جس کا مکان ہوتا ہے، اسے فوری طور پہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کو اپنے باہر بھیجنا ہے، کسی بھی مد میں وہ استعمال ہو جاتی ہے۔ اور کرایہ دار کو جو ادھر قابض بیٹھا ہوتا ہے، جس نے رہن لی ہوتی ہے، اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو اس پیمنٹ کے بدلے میں ماہوار کچھ نہیں دینا پڑتا، اس کی قیمت اس کو واپس ملتی ہے۔ لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو قیمت ہوتی ہے اس کی، وہ اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، کہ اگر ایک 3 سال پہلے کسی بندے نے 5 لاکھ کا مکان گروی لیے، 3 سال بعد اس کو 5 لاکھ ہی ملتا ہے، تو اس کی وہ قدر نہیں ہوگی۔ چلے وہ تو ایک الگ سے کوشچن ہے، لیکن اگر گروی کا معاملہ ہے، اگر وہ آپس میں ڈسپیوٹ رائز ہو جاتا ہے تو گروی کی رجسٹریشن بھی ضروری ہوتی ہے، ایک تو یہ بتائیے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی میٹر ہوگا تو وہ رینٹ ٹریبیونل کے پاس ہی جائے گا وہ کہ میٹر، یا سول کورٹ جائے گا؟ نہیں، یہ سول میٹر کہلاتا ہے، اور یہ اسٹامپ پہ لکھنا ضروری ہے۔ جو کرایہ داری ہے اس کا بالکل علیحدہ قانون ہے، کیونکہ ایک ہمارا میگزم ہے ونس اے ٹیننٹ از آلویز ٹیننٹ۔ جو پراپرٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انڈکٹ ہوا ہے کوئی بھی شخص، وہ پراپرٹی میں کس حیثیت سے انڈکٹ ہوا ہے۔ وہ ٹریس پاسر ہے، اس نے گروی کے ذریعے لی ہے، اس نے کرائے پہ لی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح اس نے لی ہے، تو جو اس کا جب انڈکٹ ہونے کے وقت جو اس کا سٹیٹس ہوگا وہ برقرار رہتا ہے۔ یہ بڑی اہم معلومات دی ہیں آپ نے اس حوالے سے کہ گروی نامہ اور کرایہ نامہ میں فرق ہوتا ہے۔ گروی نامہ کے جو قانون ہے وہ مختلف ہے، مورگیج کا قانون مختلف ہے، اور اس کو سول کوڈ ڈیل کرے گی، جبکہ جو رینٹ کا قانون ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کو رینٹ ٹریبیونل دیکھے گا، اور اس کے لیے جو گروی کا جو قانون ہے وہ تھوڑا سا کیس آپ کا لمبا ہو سکتا ہے، مالک مکان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کو لیٹیگیشن فیس کرنا پڑ سکتی ہے، جبکہ کرایہ داری میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ آلدو گروی نامہ ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کو بھی اس کی ریڈمپشن کرانا چاہتے ہیں، آپ اس سے جو گروی دار ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں، اس سے معاہدہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے جو اسٹامپ پیپر پہ جو آپ نے تحریر کیا ہوتا ہے اس کے اندر شرط شرائط لکھی ہوتی ہیں، تو وہ شرط شرائط جو ہیں وہ بھی بڑی جو ہے نا اس کا ویلڈٹی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک ویلڈ ایگریمنٹ ہے۔ اس کے اندر بھی آپ نے جو گواہوں کے دستخط ہیں وہ ضرور کروانے ہیں، اور اس کے اندر تحریر بڑی جامع ہونی چاہیے۔ تحریر خاص طور پر جو لوگ تحریر کرواتے ہیں وہ سم ٹائم وہ اسٹینو پہ پاس چلے جاتے ہیں، کسی عام بندے کے پاس چلے جاتے ہیں، تحریر بنوا لیتے ہیں، کروڑوں کی ٹرانزیکشن کے اوپر ایک معمولی سا کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ کچھ لکھ دیتا ہے، وہ تحریر نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ کی تحریر جامع ہونی چاہیے، اس کے اندر تمام شرائط ضوابط ہونی چاہیے، اور وہ ویلڈ ہونی چاہیے، ایگریمنٹ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی شرط جیسے کوئی بھی فریقین میں سے کوئی بھی اسٹے نہیں لے گا، عدالت نہیں جائے گا، یہ وہ شرائط ہیں جو کہ کبھی بھی ویلڈ نہیں ہوتی، وہ معاہدہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کا معاہدہ ہونا چاہیے جو ویلڈ معاہدہ ہو۔ بالکل سر، کیونکہ ایک ہمارا میگزم ہے اسٹاپل اگینسٹ لا نہیں ہوتا۔ جو قانون آپ کو ایک چیز پرووائڈ کرتا ہے اس کا آپ قدغن نہیں لگا سکتے۔ جس طرح عام طور پہ ہمارے معاشرے میں عورتوں سے حق محل لکھوا دیا جاتا ہے کہ ہم معاف کر رہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی کلیم کر سکتی ہیں کیونکہ اس ایگریمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ سر۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔